إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے زیبا اور مختص ہے جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، اور دنیا کی اور اس کائنات کا ہر ذرہ ذرہ اسی اللہ تعالیٰ کی تعریف، تقدیس، تمجید بجا لاتا ہے. اس سرزمین پر سارے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں ہے جو تعریف کے مستحق ہو، اور اسی کے اقرار کرنے کا نام اسلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ اس عظیم اسلام کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، ہر دم ہر پل ہم اس کا شکر بجا لائیں. پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، صحابہ کرام پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اور محدثین پر، اور قیامت تک اس سچے دین پر عمل کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اور سلامتیاں ہوں. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 ہم نے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے احکام بتلائے. جب کبھی جمعے کا دن یا جمعے کی بات آتی ہے تو میرے اور آپ کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، وہ 2 رکعت جو ہم پڑھ لیتے ہیں، انہی 2 رکعت پر ہمارا سارا ذہن جاتا ہے کہ جمعے کے دن 2 رکعت نماز ہوتی ہے اور خطبہ ہوتا ہے. اس خطبے میں ہم یا تو دیر سے آتے ہیں یا آتے ہیں تو کبھی بات سمجھ میں نہیں آتی یا تو کبھی سونے میں گزر جاتا ہے. بہرحال 2 رکعت تو پڑھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور عبادت ہے نہیں. لیکن جمعے کی اس خطبے میں مختصر سے وقت میں کچھ باتیں بڑی تیزی کے ساتھ ہم آپ کے سامنے اسے بتانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کا بڑا اہتمام کیا ہے، اور اس اہتمام کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جمعے کے نام سے ایک سورت نازل کر دی، سورۃ الجمعہ. سورۃ الجمعہ ایک سورت کا نام رکھ دیا، سورۃ الجمعہ. اور جمعے کے اندر جو اذان ہوتی ہے اس اذان کا ذکر بھی قرآن کے آیتوں میں کر دیا. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن اذان دی جائے. بقیہ اذانوں کا ذکر کرے نہ کرے، لیکن جمعے کی اذان کا ذکر ضرور کیا کہ جمعے کے دن جب اذان دی جائے تو ایسا کرو، نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. وذروا البیع، دھندے، کاروبار، کام کاج سارے چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جان سکو، اگر تم پہچان سکو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. تو اس اذان کا ذکر کیا اور پھر کہا صلاتها مختلف من الصلوات، جمعے کی نماز دوسری نمازوں سے مختلف ہے. دوسری نمازوں سے مختلف کے معنی بالکل عیدین کی طرح، عید الفطر کی طرح، عید الاضحیٰ کی طرح. لیکن ایک فرق کی بات ہم بتا دیں، عید الفطر آدمی رمضان بھر کی عبادتوں کے بعد عید کی نماز پڑھتا ہے. عید الاضحیٰ نماز پڑھ کر قربانی دیتا ہے. لیکن جمعہ بھی عید کی طرح ہے، لیکن یہاں نماز ہے لیکن ساتھ ساتھ اور ایک چیز نہیں ہے. یہاں قربانی نہیں ہے
لیکن رمضان بھر کے روزے نہیں ہیں، تو یہ دوسری چیز کیا ہے؟ کہا التبکیر الی الصلاۃ، یعنی جمعے کی نماز کو اول وقت میں آنا یا عیدین کے برابر ہے. جس طرح عید کی نماز قربانی کی عید میں قربانی ہے، لیکن جمعے کی نماز میں پہلے وقت میں اگر آپ آتے ہیں تو کہا کہ یہ بالکل دوسرے عیدین کی طرح بن جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی اس حدیث میں فرمایا کہ جو سب سے پہلے جمعے کے دن اول وقت میں آئے گا کأنما قرب بدنہ، اس نے اونٹ کی قربانی دی. یہی عیدین کا مقام سے ملتا ہے. اور جو دوسرے وقت میں دوسری گھڑی میں جمعے کے دن آئے گا کأنما قرب بقرہ، اس نے گائے کی قربانی دی. اور جس نے تیسری گھڑی میں آیا کأنما قرب کبشا، اس نے مینڈے کی قربانی دی. اس کے بعد مرغی کا ذکر کیا، اس کے بعد انڈے کا ذکر کیا. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کافی وقت ہوتا ہے، گھر میں بیٹھے رہیں گے، آرام سے بیٹھے رہیں گے، لیکن توفیق بہت کم ہوتی ہے کہ مسجد چلے آ جائیں. اب میں اور آپ اگر پڑھتے ہیں، آپ سنیں، ہم پڑھتے ہیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے. کہا سلف لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، جمعے کا دن ہوتا تو سحر کے وقت سے پہلے سارے راستے بھر جاتے. سحر کا وقت جانتے ہیں؟ سحر کا وقت فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے، اس وقت سے جمعے تک کے راستے بھر جاتے. لوگ چراغ لے کر آتے تھے مسجدوں میں. کیا زمانہ ہوگا، مجھے بھی کچھ دیر تک یقین نہیں آیا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے. آپ کو بھی شاید یقین نہ آئے، لیکن یہ حقیقت ہے. لیکن ہمارے کچھ حالات ہیں، ہم کچھ ایسے مادیت پرست بن گئے ہیں، دنیا نے ہمارے نگاہوں پر ایسے کچھ پردے ڈال دیے ہیں. اسلاف کی ان حالتوں کو سنتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے، ہاں اچھی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 بجے 4 بجے کوئی جمعے کے لیے آ جائے، فجر پڑھ کر بیٹھ جائے. یہ ناممکن ہے، مستحیل ہے. بھلے ہم مانے نہ مانے، لیکن اسلاف نے کر دکھایا. اسی لیے 40 سال 50 سال کے عرصے میں سارے دنیا پر فاتح بنے، حکمراں بنے. چین سے لے کر، چائنا سے لے کر سندھ کے سرزمین تک کے بادشاہ جن سے کانپتے تھے، اور یہ صرف اور سعادت صرف ان صحابہ کے حق میں آئی. ان کے بارے میں کہا کہ چراغ لے کر جمعے کے دن آیا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو بزرگوں، دوستو، عزیزوں، جمعے کی اذان کا بالخصوص ذکر قرآن مجید میں کیا گیا، اور پھر اس بات کی زور دی گئی لا يجوز للمسلم ان يتخلف عن الجمعہ بلا عذر 3 مرات. کہا کہ بغیر کسی عذر کے 3 جمعے بغیر کسی ریزن کے اگر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اس کے دل پر اسٹامپ لگ جاتا ہے. بغیر کسی ریزن کے 3 جمعے اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نحن الآخرون، ہم دنیا میں سب سے پہلے آئے ہیں، ہم سے پہلے لوگوں کو جمعے کی نماز دی گئی تھی، لیکن اس کا انہوں نے انکار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دولت ہمارے حق میں دی. تو دوستو عزیزو، یہ جمعے کا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا کیا بگڑ جاتا ہے. حدیث کا ترجمہ ہم بیان کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا کیا بگڑ جاتا ہے اگر روزانہ کے کپڑوں کے علاوہ تم جمعے کے لیے کچھ اور کپڑے سلا لو. کیا کہا میرے پیارے نبی نے؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کبھی اسپورٹس کا جاکنگ کا ڈریس پہن لیا، کبھی وہ رات میں پہننے والا ڈریس پہن لیا، جمعے کے لیے نکل آئے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کیا بگڑتا ہے اگر اللہ نے پیسے دیے ہیں تو روزانہ کا جو ڈریس ہے سوا ثوب محنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں سوا ثوب محنت، جن کپڑوں میں تم کام کاج کرتے ہو، جن کپڑوں میں تم روزانہ رہتے ہو، ان کپڑوں کے علاوہ ایک ڈریس ایسا سلاؤ جو صرف جمعے کے لیے پہنو. کیوں؟ اللہ احکم الحاکمین کے سامنے آ رہے ہو، رب العزت کے سامنے آ رہے ہو. اور ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں دعوت میں جائیں، شادی میں جائیں، پارٹی میں جائیں، بالکل ماشاءاللہ 1000-10,000 کا جوڑا تو کم نہ ہو، لیکن مسجد کے لیے آئیں تو وہی جاکنگ کا ڈریس، وہی جو پرانے. ارے اللہ احکم الحاکمین کے سامنے آ رہے ہیں، اپنے اونر کے سامنے، یجمان کے سامنے، اپنے آفس اس کے سامنے جائیں تو بھلا ایسا ڈریس پہن کے جائیں، لیکن اللہ احکم الحاکمین کے سامنے آئے تو وہی
کہا کہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تمہارا کیا جاتا ہے، اللہ نے دولت دی ہے تو کچھ ایسے کپڑے پہنو سوا ثوب محنتی، روزانہ کے علاوہ کے کپڑے ہوں۔ دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں، جمعے کے دن یہ صرف اس لیے بتایا گیا کہ جمعے کی اہمیت کو آپ سمجھیں، جمعے کی عظمت کو سمجھیں، جمعہ کیا ہوتا ہے جس سے یہ قوم، کچھ ممبر و محراب ایسے ہوتے ہیں جہاں قصے کہانیاں سنائی جاتی ہیں، کہیں کوئی بیٹھا کتاب پڑھ رہا ہے، بیٹھ کر پڑھتا ہے، ممبر پر بیٹھ کر پڑھتا ہے، کچھ ایسے ہیں عربی میں کچھ باتیں بولی جاتی ہیں، نہ بولنے والے نے سمجھا نہ سننے والوں نے سمجھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ نہیں تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ جمعہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی الگ بات ہم کہیں گے۔ اور کہا الاغتسال والتطیب ولبس احسن الثياب، جمعے کی سنت یہ ہے کہ آپ غسل کریں۔ غسل کرنے کے بارے میں کہا، جیسے جمعے کے بارے میں کہا کہ فرض عین ہے، جمعے کی نماز ہر شخص پر فرض عین ہے، سوائے مسافر کے، بچے کے، عورت کے، بیمار کے، ان کے لیے کوئی فرض نہیں۔ مسافر، عورت، بچہ، بیمار، ان کے علاوہ جو بھی ہیں، مقیم ہیں، صحت مند ہیں اور ایڈلٹ ہیں، یعنی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، عورت نہیں ہے، ان پر فرض عین ہے، جمعے کی نماز فرض عین ہے۔ اور اس دن وہ کیا کریں گے؟ کہا کہ جمعے کا دن خیر یوم طلعت فیہ الشمس، جمعے کا دن اس سے بہتر کوئی دن نہیں ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اس دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اس دن ان کو جنت سے نکالا گیا، اور اس دن قیامت آئے گی۔ جیسے صحیح حدیث میں کہا گیا، یہ بہترین دن، اس دن میں کیا کرو؟ غسل کرو، غسل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا، فرمایا کہ وہ ایک دن تھا جب پسینے کی بدبو آنے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی غسل کرے۔ کیسے غسل کرے؟ جیسے محتلم غسل کرتا ہے، سر سے آدمی پانی ڈالے، جیسے احتلام والا آدمی غسل کرتا ہے، آدمی جمعے کے دن غسل کرے۔ والتطیب، آدمی عطر لگائے، من طیب بیتی، کہاں سے لگائے؟ گھر کے عطر سے لگائے۔ گھر میں اللہ نے عطر دیا تو وہ گھر کا عطر استعمال کرو۔ بہت سارے ہیں مسجد چلے آئے، کسی سے مانگ رہے ہیں بھائی ذرا عطر، کہا کہ اگر کوئی عطر لگانے والا ہے، کہا کہ دوسروں کو عطر دیتا ہے اور مسجد کو ماشاءاللہ، جیسے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ہماری مسجد کبھی بخور سے ہوتی ہے، عود سے ہوتی ہے، یہ سارے میزان حسنات ہیں واقف کے، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ دے، یہ ساری نیکیاں ان کے حق میں ہیں۔ ہمیں چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، جمعے کا دن آئے تو خوشبو کا استعمال کریں۔ پھر کہا وَلَبِسَ أَحْسَنَ الثِّيَابِ، بہت ہی خوبصورت کپڑے پہنے، خوبصورت کپڑے پہنے، اس لیے کہ اللہ کے گھر کے لیے آ رہے ہیں۔ اور پھر کہا فضل الصلاۃ علی النبی، فضل الصلاۃ علی النبی، اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہا کہ جمعے کا دن بہترین دن ہے، اس دن زیادہ سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھو۔ وَصَلَاتُكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْ، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، چھوٹے بچوں، آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو جمعے کے دن درود کا التزام کرتے ہیں؟ اللہ کا نبی جو حشر میں آپ کے ساتھ ہو، پل صراط پر آپ کے ساتھ ہو، میزان پر آپ کے ساتھ ہو، جس نے اب آپ کی دین، آپ کے لیے، آپ تک دعوت پہنچنے کے لیے، آپ تک اسلام کی نعمت پہنچنے کے لیے، جس نے اپنا سر زخمی کروایا، جس نے اپنے دانت توڑوا دیے، جس نے اپنا سب کچھ کھویا صرف آپ کے لیے، کیا اس پر سلام پڑھنا، درود پڑھنا بھی ہمیں بھاری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ درود پڑھو فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةً عَلَيْ، تمہارا درود مجھ پر بھیجا جائے گا، پڑھا جائے گا۔ اور اسی طرح کہا جمعے کی نماز کا وقت آتا ہے، جمعے کا دن اہتمام آتا ہے، اللہ کے رسول سے فرمایا افضل الصلوات، نمازوں میں سب سے بہترین نماز جمعے کے دن کی فجر کی نماز ہے، جمعے کے دن کی فجر کی نماز۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو جمعے کے دن کی فجر کی نماز بھی اسے چھوڑ جاتی ہے؟ اللہ کے نبی تو کہیں کہ سب سے بہترین نماز جمعے کے دن کی فجر کی نماز ہے۔ میں اس سے پہلے کہ بھول جاؤں، میں اپنے دوست احباب سے کہتا ہوں، خاص کر قرب و جوار رہنے والے لوگوں سے کہتا ہوں کہ فجر کی نماز IRGC میں پڑھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں، لیکن کتنے ہم لوگ ایسے بھی ہیں جو
یہاں نماز پڑھنا چھوڑ کے صرف دور دور ادھر ادھر جا کر نماز پڑھتے ہیں. آپ یہاں نماز پڑھیے, سنت کے مطابق نماز ہوگی, اور پھر نماز کے بعد درس ہوگا جس میں اچھی اچھی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. اپنے دوست و احباب کو لائیں تاکہ اس نعمت سے ہم فائدہ اٹھائیں, اور علم کو حاصل کریں اس سے پہلے کہ اہل علم نہ رہیں, علم دینے والے دنیا میں نہ رہیں, علم دنیا سے ختم ہو جائے. اس سے پہلے علم کو حاصل کرنا سیکھیے. یہ مواقع ہیں, اس سے فائدہ اٹھانا سیکھیے. اور بات ہم کر رہے تھے جمعے کے دن کی فجر کی نماز کی. کہا افضل الصلوات, یہ سب سے بہترین نماز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر میں سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر کی تلاوت کرتے تھے, اور یہ بتانے کے لیے کہ جمعے کا دن شروع ہو چکا ہے. رات سے شروع ہو جاتا تھا, اسی لیے کہا کہ بات کا ذکر انہوں نے کہا کہ ماذا یقرأ فی ماذا صلاۃ الفجر, کہا کہ فضل سورۃ الکہف, جمعے کا دن جب آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ کہف کی تلاوت کرو. کیا کیا پیاری پیاری باتیں نبی نے کہی. کہا کہ اللہ کے نبی پر درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم, سورہ کہف کی تلاوت کرو. عصمت, کہا کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. کتنے ایسے ہیں جمعے کے دن ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی لیے سلف نے کہا کہ سورہ کہف جمعرات کو سورج غروب ہونے کے بعد بھی اگر وہ پڑھتا ہے تو کافی, اس لیے کہ جمعے کی رات, جمعہ جس دن صبح ہے اس کی رات جمعے میں داخل ہے. اگر اسے جمعے کے دن پڑھنے ٹائم نہیں ہے, اگر وہ جمعے کی رات کو اور مغرب کے بعد سے بھی اگر سورہ کہف پڑھ لیتا ہے تو وہ کافی ہے, لیکن جمعے سے پہلے پڑھنا مستحب ہے. آدمی اس کا خیال رکھے. اور کہا کہ جمعے کے دن آدمی پیچھے رہنے سے بچ جائے, اور کہا کہ جمعے کا دن ایسا وقت ہے کہ جمعے کے دن آدمی آتا ہے, آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جمعے کے دن مسجد میں داخل ہوئے, اور وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ رہے تھے, لوگوں کی گردنوں سے اڑ کر جا رہے تھے. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آذیت وآنیت اجلس, آذیت وآنیت, اے اللہ کے بندے تو نے لوگوں کو تکلیف دے دی, تو دیر سے آیا, بیٹھ جا. سلیق الغطفانی, سوال جب کبھی آتا ہے کہ کبھی آپ مسجد میں داخل ہوں, اذان ہو رہی ہے, تو کیا آپ 2 رکعت پڑھ کر بیٹھیں گے یا 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھ جائیں گے؟ اکثر مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے, خطبہ ہو رہا ہوتا ہے, تو کبھی لوگ نماز نہیں پڑھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رسول سلیق الغطفانی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وہ بیٹھنے جا رہے تھے, کہا کہ قم, کھڑو, 2 رکعت پڑھ کر بیٹھو. معلوم ہوتا ہے کہ اگر بھلے امام خطبہ دے رہا ہو, اذان ہو رہی ہو, آپ اگر اذان ہو رہی ہو تو اذان کا جواب دے کر پڑھیں گے, لیکن امام اگر خطبہ بھی دے رہا ہو تو اور ایک قول جس میں کہا گیا کہ نہیں بیٹھ کر خطبہ سنے گا, انہوں نے دلیل لی کہ قرآن کا اللہ کا حکم ہے کہ فانصتوا لعلکم ترحمون, قرآن جب پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو. تو کہا کہ وہ قرآن کی بات ہے, یہ خطبے کی بات ہے, آدمی کو 2 مختصر سی رکعات پڑھ کر بیٹھنا چاہیے, اس سے پہلے نہیں بیٹھنا چاہیے. اور ایک چیز جس کا مسئلہ ہم بتا دیں, جمعے کا خطبہ ہوتا ہے, بہت سارے حضرات آتے ہیں, بات کرتے ہیں, کوئی کسی سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں اذا قلت انصت, اگر تم کہو کسی کو خاموش بیٹھو, فقد لغو, آپ نے ایسا کام کر دیا جو لغو تھا, بیکار تھا, آپ کے جمعے کا ثواب اس سے متاثر ہوا. آپ نے گڑبڑ نہیں کی, کسی گڑبڑ کرنے والے سے آپ نے کہا کہ خاموش ہو, بیٹھو, خاموش بیٹھو, تو اپنا جمعہ خراب کیا. یہاں تک کہا من لعب الحصا, اگر کوئی مٹی سے کھیلے, وہ زمانے کی مسجد مٹی کی ہوتی تھی, کہا کہ مٹی سے اگر کوئی کھیلتا ہے بیٹھے بیٹھے, آج کوئی موبائل سے کھیلتا ہے, کہا کہ خطبہ ہو رہا ہے, کوئی موبائل میں مس کال دیکھ رہا ہے, کوئی دستی سے, واچ سے, جیسے کہا کہ یہ بھی لغو میں شمار ہے. کہا کہ جمعہ جب ہو رہا ہے, میں خاص کر خواتین سے کہوں گا, ہماری اسلامی بہنوں سے کہوں گا کہ جمعے کا وقت ہوتا ہے تو ان کا زیادہ امکان ہوتا ہے, ان پر تو جمعہ فرض نہیں ہے, لیکن اگر وہ جمعہ میں آتی ہیں تو بہت بڑی اچھی بات ہے کہ دین کی باتیں سنتی ہیں اور علم سے بہرور ہوتی ہیں. لیکن
چونکہ امام ان کے سامنے نہیں ہوتا، لیکن امکان ہوتا ہے کہ اپنی کسی بہن سے بات کریں، کسی کو ٹوکیں، کسی کے لیے جگہ دیں. کہا کہ یہ ساری چیزیں صحیح نہیں. اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی جگہ ریزرو کرے جمعے کے دن، کیسے ریزرو کرے؟ سجادہ بچھا دے، یعنی جانماز بچھا دے. آپ جا رہے تھے مسجد میں جلدی تو میں نے جانماز دے دیا، آپ کے بازو ہی میرا جانماز بچھا دیجیے، میری جگہ ریزرو ہو جائے گی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے. جگہ اس شخص کی ہے جو پہلے آتا ہے. یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں آپ کسی کے لیے جگہ ریزرو کریں. یا کوئی، ہاں اگر کوئی شخص ہے پہلی صف میں ہے، موجود ہے، بیٹھا ہوا ہے، اس بہت دیر سے بیٹھا ہے، نماز سے پہلے، خطبے سے پہلے اسے وضو کی ضرورت پڑتی ہے، وہ باہر جانا چاہتا ہے اور جب واپس آئے گا تو وہ اس جگہ کا مستحق ہوگا، اس لیے کہ وہ اس جگہ میں بیٹھا ہوا تھا. تو دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، یہ جمعہ ہے جس کے تعلق سے کہا گیا کہ یہ سارے ثواب بتائے گئے. اونٹ کا ثواب، گائے کا ثواب، بکرے کا ثواب، مرغی کا ثواب، انڈے کا ثواب. کہا کہ لیکن جب ممبر پر خطیب آ جاتا ہے، ممبر پر جب خطیب آ جاتا ہے تو فرشتے وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں، وہ بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جمعے کا ثواب کس کو ملتا ہے اگر کوئی دیر سے پہنچتا ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ من ادرک رکعہ، اگر جمعے کی 2 رکعتوں میں سے 1 رکعت بھی اگر کسی کو مل جاتی ہے تو وہ جمعے کا ثواب اسے مل جاتا ہے. بعض نے کہا کہ نہیں، جو بھی نماز اس کی مل گئی جمعے کی نماز میں اسے جمعے کا ثواب مل گیا. آدمی کوشش کرے کہ کم از کم 1 رکعت کم از کم اسے مل جائے، اس کی یہ کوشش کرے. تو دوستو عزیزو، بعض نے کہا کہ کتنے لوگ اگر ہو تو جمعے کی نماز ہو جاتی ہے. بعض نے کہا کہ کم از کم 40 آدمی، بعض نے کہا کہ کم از کم 12 آدمی، بعض نے کہا کہ کم از کم 3 آدمی. آپ یہاں موجود ہیں، لیکن بہت ساری ایسی بستیاں ہیں جہاں آپ جائیں گے تو وہاں کچھ حالات الگ ہوں گے. تو آپ یہ سن لیں کہ مشہور قول یہی ہے کہ کم از کم 3 آدمی اگر ہو تو اس کا جمعہ ہو جائے گا. دونوں سنیں گے، ایک خطبہ دے گا، چلے گا. اس لیے کہ 3 لوگ بھی جمعہ کہلاتے ہیں. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی جمعے کی سنتوں پر عمل کرے. اور جمعے کی سنتیں جیسے ہم نے کہا کہ آدمی بھرپور طریقے سے آدمی جمعے کے دن غسل کرے گا، پاک صاف ہو جائے گا، اور جمعے کے دن آدمی خوشبو لگائے گا. اور بعض نے کہا کہ جمعے کی سنتوں میں سے جیسے کہا الاکثار من الصلاۃ علی النبی، جتنا ہو سکے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے گا اور اچھا سا لباس پہنے گا. التبکیر الی الصلاۃ، جتنا جلد ہو سکے گا اللہ تعالیٰ کی گھر کی طرف جائے گا، جس کی مثال ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی. آپ اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. المشی الیہا، اور ہو سکے قریب ہے تو چل کر مسجد کی طرف جائے گا، چل کر مسجد کی طرف جائے گا، اگر چل کر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور کہا الدنو من الامام، امام کے قریب بیٹھے گا، امام کے قریب بیٹھے گا. بہت سارے ایسے ہیں جو اول وقت میں آتے ہیں پھر بھی اوپر جا کر بیٹھتے ہیں، لیکن آدمی یہ سعادت سے محروم ہو جاتا ہے. اگر آپ پہلے آتے ہیں، نیچے جگہ خالی ہے، تو کوشش کیجئے کہ اس سنت پر عمل کریں کہ امام کے قریب بیٹھیں. بہت سارے ایسے دیر سے آتے ہیں اور پھر اندر گھسنا چاہتے ہیں، لیکن اگر درمیان میں کسی نے جگہ خالی چھوڑ دی تو اگر کوئی آ کر بیٹھ جاتا ہے تو بیٹھنے والا بیٹھ سکتا ہے، لیکن اگر دونوں بیچ میں خلا چھوڑے تو وہ دونوں قصوروار ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر باریک چیز بتلائی. اور پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن بکثرت مسواک کیا کرتے تھے. بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اناجی من لا تناجی، میں اللہ سے مناجات کرتا ہوں جس سے تم مناجات نہیں کرتے. میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے زبان کو صاف رکھوں. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک مجھے دیتے، میں اس مسواک کو پانی میں بھگوتی اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی. جمعے کے دن آدمی مسواک بھی کرے، اس لیے کہ احکم الحاکمین کے سامنے آ رہا ہے. دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، یہ جمعے کی دن کی فضیلت تھی جس کے بارے میں کہا کہ یہ سب سے بہترین دن ہے. ایک چیز شاید ہم سے چھوٹ نہ جائے، کہا کہ جمعے کا دن جس میں ایک ایسا وقت ہے، اس دن آدمی جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں.
اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں. وَكَانَ يُقَلِّلُهَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے، شارٹ پیریڈ ہے، بہت چھوٹا ٹائم جس میں آدمی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. لیکن جتنی روایتیں آئی ہیں کہ وہ ٹائم کون سا ہے، ساری روایتیں اس میں کوئی نہ کوئی تعلیل ہے، معلل ہے. بعض نے کہا کہ امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک وہ ٹائم ہوتا ہے، یا خطبہ ختم ہونے تک. بعض نے کہا کہ عصر کے بعد سے، جو دو مشہور روایتیں ہیں، لیکن ساری روایتیں. لیکن آدمی یہ کوشش کرنی چاہیے جمعے کا سارا دن اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. پتہ نہیں کب وہ ٹائم آپ کے پاس آ جائے، آپ کو لگ جائے، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں. تو یہ دن دعاؤں کا دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا دن، حسن الختام. جیسے ترمذی کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن بتایا ہے کہ جمعے کی رات یا جمعے کے دن اگر کوئی مر جاتا ہے، اس کی موت آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر کے عذاب سے بچا لیتے، اسے قبر کا عذاب نہیں ہوتا. لیکن روایت حسن ہے، جیسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے. یہ ساری باتیں، جس دن آپ کے لیے درود السلام پڑھنا ہے، سورہ کہف کی تلاوت کرنا ہے، اول وقت میں مسجد آنا ہے، یہ وہ مبارک دن ہے جس سے اسلام کی شان باقی ہے، آن باقی ہے. جہاں پہنچ کر ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتے ہیں. تو میں کہوں گا کہ ہم اس دن کا احترام کریں. خدا را آپ سوچیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا مبارک دن جس کی فضیلت بھی ہم سے چھوٹ جائے، جس کو ادا کرنے سے ہم چھوٹ جائیں، جس کے آداب ہم چھوٹ جائیں. کتنے لوگ ہیں جمعے کے دن آتے ہیں، بازو والوں سے باتیں کرتے ہیں. کتنی خواتین ہیں، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ بغل والی عورت سے باتیں کرتی ہیں اور ہنستی ہیں، سمجھتی ہیں کہ ایسے ہی ہے. کہا کہ آپ کی زبان سے ایک لفظ بھی نکلے گا تو آپ کا جمعے کا ثواب اس سے مختل ہوگا. اس کا لحاظ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعے کے دن کا احترام کرنے، اس کے آداب، سنن، فضائل، اس کے احکام پر عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے حاضر ہیں تمام کو اپنی مغفرت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام کی نیکیوں میں جو خطائیں لغزشیں اسے معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے مرحومین کو بخش دے. اے الہ العالمین، ہماری پیشانیوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے. یا اللہ تو اپنی اطاعت میں ہماری پیشانیوں کو جھکا دے. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم.